محبوب علیہ السلام آپ بیان فرماتے ہیں کہ دعا اس بندے بھی قبول ہوتی ہے جو دعا کرن دے اندر کسی گناہ واسطے دعا نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز اللہ دی بارگاہ کے اندر نہیں منگتا کہ جس دے اندر رب تعالیٰ دی نافرمانی شامل ہوئے۔ مثلا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو چوری کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ وہ چور چوری واسطے دعا کرتا ہے نا، تو رب تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو کوئی حرام چیز فروخت کرتا ہے، جس طرح کہ نشہ ہے یا نشہ آور کوئی بھی چیز ہے، شراب ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو نشہ ملتا ہے، اس نشہ آور چیز کو اگر وہ فروخت کرتا ہے یا خریدتا ہے تو پھر دعا کرتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ یا اللہ میری اس کاروبار میں برکت دے، تو رب تعالیٰ اس کی دعا ایسی چیز واسطے قبول نہیں کرتا جس کے اندر گناہ شامل ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام آپ نے بڑی وضاحت کے نال ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس تو انسان کو نشہ ہوتا ہے نا، انسان تے نشہ طاری ہو جاتا ہے، اس کو شریعت کے اندر حرام قرار دے دیتا گیا ہے۔ وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہوئے نشہ آور جو دنیا کے اندر استعمال کی کیا جانے ہیں، مختلف طریقے نال لوگ نشہ کرتے ہیں، ہر نشہ آور چیز اس کو شریعت مطہرہ کے اندر رب تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ اس کے اندر شراب بھی ہے، اس کے اندر ہر وہ نشہ آور چیز ہے جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، جس طرح کے لوگ مختلف نشہ کرتے ہیں، جس چیز کے اندر نشہ ہے شریعت نے اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور حرام چیز اس کا کاروبار کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام آپ کا واضح طور پہ فرمان موجود ہے کہ رب تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، کیڑی دعا جس کے اندر رب تعالیٰ کی رضامندی شامل ہوگی، وہ دعا رب تعالیٰ اس کو صرف قبولیت عطا نہیں فرماتا جس دعا کے اندر گناہ شامل ہوئے، کسی گناہ کے واسطے آدمی دعا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جڑے نے جو اس لت کے اندر مبتلا نے، انہاں کی دعا رب تعالیٰ اس کو صرف قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ اس نشہ آور چیز، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کو بعد اس کو استعمال کرنے اس کو حرام فرمایا ہے، اور ساری امت کے واسطے لازم ہے کہ ان چیزوں کو پرہیز کی جائے۔